اتنا بڑا دھوکہ، اتنا جھوٹ جھوٹ کے چوری کے مینڈیٹ پہ وہاں پہ حلف لے گا، جو عوامی مینڈیٹ پہ نہ ہو تو وہ عوامی انٹرسٹ میں کیا فیصلے کرے گا؟ راتوں رات انہوں نے ریزلٹس چینج کیے، میرے 1 لاکھ سے زائد ووٹس کو 1100 بنا دیے انہوں نے۔ یہ کتنی بڑی آئین سے غداری کی گئی ہے۔ یہ نکلیں بازاروں میں، سڑکوں پر، محلے میں جائیں، ذرا علاقوں میں جائیں، یہ عوام نہیں چھوڑے گی ان کو۔ السلام علیکم، GNN+ کے ساتھ آپ کا میزبان عاطف شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے بانی فکسٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علمگیر خان صاحب۔ علمگیر خان صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی ویڈیوز بہت چل رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 اور فارم 47 کی کیا کہانی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے وہ بتائیے گا۔ دیکھیں، دھاندلی بہت چھوٹا لفظ ہے جو یہاں مذاق کیا، عوام کے ساتھ ظلم کیا کہ فارم 45 کے مطابق میں اگر اپنے ایک حلقے کی مثال دوں تو 1 لاکھ سے زائد ووٹس ہیں ہمارے یہاں فارم 45 کے مطابق، اور یہ فارم 45 جماعت اسلامی نے حلف نامہ دیا ہے کہ ان کے اور ہمارے یکساں ہیں فارم 45، اور دیگر جو آزاد کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے بھی ہمیں یہ حلف نامہ دیا ہے کہ ان کے پاس بھی سیم فارم 45 ہے۔ جب فارم 47 آتا اور وہ ایک تاخیر سے آتا، ڈیلے ہوتا اس میں، اور سب سے اہم چیز یہ جو ایک کینڈیڈیٹ کا قانونی حق ہے، الیکشن ایکٹ میں موجود ہے کہ جب آپ فارم 45 کمپائل کرتے، ریزلٹ کنسولیڈیٹ کرتے، فارم 47 جاری کرتے، تب کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں ہوتا، تمام امیدواران کو، ہر جماعت کے سوائے MQM کے جن کو جتوایا گیا، تمام امیدواران کو محروم رکھا اس سارے عمل سے، اور یہ غیر قانونی حرکت کی گئی۔ DRO آفس، میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وہ بند کر دیے گئے، کنٹینرز لگا دیے گئے، پولیس نصب کر دی گئی، اور میڈیا والوں کو باہر نکال دیا گیا وہاں سے، اور پھر راتوں رات یہ ڈاکہ ڈالا گیا، کارروائی کی گئی۔ میرے 1 لاکھ سے زائد ووٹس کو 1100 بنا دیے انہوں نے۔ یعنی چھوڑ دیں مجھے، چھوڑ دیں تحریک انصاف کو۔ ایک شہری کا 5 سال بعد یہ ایک رائٹ ہوتا ہے کہ فیصلہ سازی کے لیے وہ لوگوں کو منتخب کرے۔ یہ کتنی بڑی آئین سے غداری کی گئی ہے، یہ کتنا بڑا جرم کیا گیا ہے۔ یہ تو آرٹیکل 6 کے مرتب ہیں یہ سارے لوگ جو اس پروسیس میں شامل تھے، لیکن اور پھر اس ملک میں کوئی 1% قانون بھی رہ گیا ہے کہ 1 لاکھ ووٹ کو وہ راتوں رات غائب کر دیں۔ اور یہ صرف میرے حلقے کی نہیں، کراچی میں 20 نشستیں ہم جیتے ہیں، تحریک انصاف جیتی ہے، قومی اسمبلی کی 20 نشستیں، حیدرآباد سے 2 نشستیں قومی اسمبلی کی ہم جیتے ہیں فارم 45 کے مطابق، اور راتوں رات انہوں نے ریزلٹس چینج کیے۔ اور یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیں کاغذ ہمیں نہیں جمع کرانے دیے جاتے، وہ ہم کورٹس کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے منظور کراتے، ہمارا نشان چھین لیا جاتا، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جاتی، نہ کوئی جھنڈا ہوتا، نہ پوسٹر ہوتا شہر میں، نہ ہم ریلی کر سکتے، نہ کارنر میٹنگ کر سکتے، الیکشن کے دن نیٹ ورک بند کر دیا جاتا۔ یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں، اس کے باوجود اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوتا کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ ابھی ادھر پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہاں تنخواہیں لیں گے، مرات لیں گے، مزے اڑائیں گے۔ آئیں تو صحیح ذرا شہر میں، عوام میں آئیں تو صحیح ذرا۔ یہ 1 لاکھ ووٹ، یہ جو 1 لاکھ لوگ تھے، یہ چھوڑ دیں گے ان کو؟ یہ نکلیں بازاروں میں، سڑکوں پر، محلے میں جائیں، ذرا علاقوں میں جائیں، یہ عوام نہیں چھوڑے گی ان کو۔ جو حکومت بن گئی ہے، PDM حکومت، PDM پارٹ 2 حکومت بننے جا رہی ہے، اس کو 2.0 کا بھی نام دیا گیا، PDM 2.0 کا بھی، تو کیا لگتا ہے کب تک چلے گی PDM 2؟ دیکھیں، یہ تو لکھ لیں آپ آج، اور یہ ہر تجزیہ کار کہہ رہا، یہ زیادہ دیر چلنی نہیں ہے، اور جو ان کی پرفارمنس رہی ہے تو وہ 16 مہینے آپ دیکھ چکے ہیں۔ 16 مہینے میں جو ان کی کارکردگی تھی، یعنی ہمیں تو عوامی انٹرسٹ میں کچھ نہیں نظر آیا۔ ہمیں نظر کیا آیا کہ نیب کے کیسز ختم کیے گئے جو ان کے اوپر بنائے گئے تھے، EVM مشینز ختم کی گئی۔ آج EVM مشینز ہوتی تو اس سے بہتر معاملات ہوتے۔ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کیا گیا، اپنے مرات بڑھائے گئے، اور آپ دیکھیں کہ اور یہی سب آگے ہونا ہے۔ جب آپ مل بانٹ کے ایک بندر بانٹ ہوتی تو پھر اس میں کسی کو کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتا، حصے داری ہوتی۔ ابھی منسٹریز پہ لڑائی ہوں گی، ابھی عہدوں پہ لڑائیاں ہوں گی، اور آگے ٹائم میں بھی کوئی فنڈز پہ لڑائی ہوگی، ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچیں گے۔
اداروں کی کارکردگی پہ جو ان کے زیر اثر نیچے ادارے ہیں اس پر اپنے لوگ نافذ کرنے کی بات کی جائے گی. ایک پی سی بی کے چیئرمین پہ ان کی کتنی لڑائی رہی, یہ ریکارڈ پہ آپ کے سامنے. تو آگے آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ صرف حصے داری پر, شراکت پر ان کی لڑائیاں رہے گی. عوامی انٹرسٹ میں کوئی توقع نہیں ہے. جس کا مینڈیٹ مجھے بتائیں نا, جو مینڈیٹ چوری کر کے آئے گا پھر آئین کے تحت وہ قرآن اور رسول پہ, جو کیونکہ آئین کا حصہ ہے قرآن اور حدیث, اس پر وہ حلف لے گا. اتنا بڑا دھوکہ, اتنا بڑا جھوٹ کے چوری کے مینڈیٹ پہ وہاں پہ حلف لے گا قرآن اور رسول پہ نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں, جس کی شروعات جھوٹ سے ہو. جو عوامی مینڈیٹ پہ نہ ہو تو وہ عوامی انٹرسٹ میں کیا فیصلے کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آئے جنہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر حلف لیا اور بعد میں پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گئے. ان کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ مجھے ان کے لیے بے انتہا افسوس ہے, اور وہ افسوس اس لیے ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ آسمانی کتاب ہے, اس کا تعلق آسمان سے ہے. اس کو ایک ذریعہ بنانا, پھر اس سے پیچھے ہٹ جانا, وعدہ خلافی کرنا, تو دنیا میں تو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. اکثر کسی کا انجام دنیا میں نظر آ جاتا ہے, لیکن مجھے افسوس ہے ان کے لیے, مجھے ترس ہے کہ جو آخرت میں معاملات ہوں گے اس حوالے سے, اور تو وہ بہت خوفناک ہوں گے. بہت سارے ایم پی ایس ایم این ایس کو آفر آئی, کہ آپ کو بھی اس طرح کی کوئی آفر آئی کہ فلاں پارٹی میں شامل ہو جائیں یا فلاں پارٹی کے حق میں جو ہے دستبردار ہو جائیں, اس طرح کی کوئی آپ کو آفر آئی؟ اور اگر آفر آتی تو پھر کیا رد عمل ہوتا, اور اگر نہیں آئی تو اس پر کیا رد عمل؟ دیکھیں, مجھے کوئی آفر تو ایز سچ نہیں آئی کہ کسی پارٹی میں شریک ہوں. ہاں, کیسز بنانے کی کوشش کی گئی, کرپشن کیسز بنانے کی کوشش کی گئی اس سارے دورانیے میں, اور میرا کلیئر ان کو جواب تھا کہ آپ تھورلی انویسٹیگیٹ کریں. میرے اوپر 1% کا بھی کوئی الزام ہے, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور اگر میں ثابت ہوتا ہے میں آپ کے دفتر پہ خود چل کر آؤں گا. اور دوسرے الفاظ میرے یہ تھے, یہ لکھ کے دیا تھا میں نے, یہ کہے نہیں تھے, لکھ کے دیا تھا کہ اللہ کا عذاب ہو اس شخص پہ جو پبلک کے پیسے پر غبن کرے, جو پبلک کے پیسے کو رشوت کے طور پہ, بتے کے طور پہ استعمال کرے, اللہ کا عذاب اس کی نسل پہ ہو. تو رہی بات, مجھے کسی قسم کی ایسی آفر نہیں آئی کہ دوسری پارٹی میں شریک ہوں. علمگیر بھائی, عمران خان صاحب کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ کوئی چانسز وغیرہ, کوئی اندر کی خبر جو آپ کے پاس ہو؟ دیکھیں, ہمارے وکلا تو بڑے پر امید ہیں, وہ پر امید ہیں آئین سے, قانون سے, انصاف دینے والے اداروں سے, اور وہ کہہ رہے ہیں, اور اکثر کیسز میں ضمانتیں مل چکی ہیں عمران خان صاحب کو, تو انشاءاللہ جلد وہ ہمارے درمیان ہوں گے. ہم اس چیز پر امید ہیں, کیونکہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ وکلا کی نظر میں, جو ہمارے وکلا اکثر میڈیا پہ بریفنگ بھی کرتے, وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ ان میں کوئی سزائیں ہو سکیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو سزائیں ہوئی بھی ہیں اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی قانون کے تحت ان کو ختم کیا جائے گا, اور جلد عمران خان ہمارے درمیان ہوں گے. علمگیر بھائی, لاسٹ میں صرف اتنا بتا دیں کہ بلہ نہیں رہا, آپ کو انتخابی نشان بینگن دیا گیا تھا, تو اس بینگن سے ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑا؟ کوئی ووٹ بینک میں فرق آیا کوئی آپ کی نظر میں, آپ کو جو لگ رہا ہو کہ ہاں یار میرا ووٹ بینک بلہ نہ ہونے کی وجہ سے کم ہوا, یا اس میں کوئی اضافہ ہوا؟ دیکھیں, یقینی طور پہ بلہ تو اگر ہوتا تو پورے پاکستان میں اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا, ٹرن آؤٹ اس سے بھی زیادہ ہوتا. انہوں نے جو سارے نشانات تبدیل کیے اس سے فرق تو آیا ہر کسی پر, لیکن ایک انسان کا منصوبہ ہوتا ہے, ایک اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے. ان کا منصوبہ تھا بدنیتی میں تمسخر اڑانے کے لیے, میرا مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ عوام میں ذلیل ہوگا, اس لیے انہوں نے یہ بینگن کا نشان دیا, ہم سے چھپائے رکھا. ہمیں رات کے
3 بجے تک یہ کینڈیڈیٹ کا حق ہوتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ اویلیبل نشانات ہیں، ان میں سے آپ چوز کر لیں. ہمیں چھپایا گیا، رات کے 2:30-3 بجے ہمیں یہ سامنے آیا جو لسٹ ہوتی ہے کہ یہ نشان دیا گیا ہے. اللہ نے اس بینگن کو بلہ بنا دیا. یہ اللہ کی برکت تھی اس میں، جو لوگوں نے اس پر کیمپین کی، جو سوشل میڈیا میں بینگن کی تشہیر ہوئی، وہ بالکل آپ کہیں تاریخی طور پہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اسی انداز میں ہمارے کاغذ منظور نہیں کرنے دیے جاتے، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جاتی، ہمیں نشان نہیں ملتا. لیکن اللہ کا منصوبہ تو دیکھیں کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے، نیٹ ورک ڈاؤن کر دیا جاتا. تو انسانی منصوبے ایک طرف، انسان کو اللہ کی طرف ہی رخ کرنا چاہیے، اللہ سے ہی امید آسرا رکھنا چاہیے. اور میں تو اس چیز پہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تاریخی ووٹ پڑا کراچی میں، اور اب ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس ووٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ہم متحرک ہوں. اور انشاءاللہ یہ بینگن بہت بھاری پڑا ہے ان کو. یہ بینگن آئندہ بھی اس قسم کی اہمکانہ حرکت یہ کرتے ہوئے 10 بار سوچیں گے. اور عمران خان نے جیل سے پیغام بیچا تھا کہ عوام اس بینگن کا جو ہے وہ یہ انہوں نے آج مذاق بنانے کی کوشش کی، 8 فروری کو عوام ان کا مذاق بنائے گی. یہ عمران خان کا پیغام تھا جیل سے.